اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مختلف سائز کے رنگ برنگے غباروں میں ہوا بھر کر انہیں ہوا میں چھوڑنا اور پھر اس منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہونا دنیا کے تمام بچوں میں مشترک سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی بارہا دیکھا گیا ہے کہ بعض تقریبات میں رنگ بھرنے کے لیے بھی چھوٹے بڑے کئی غبارے فضا میں چھوڑے جاتے ہیں، مگر شاید ہی آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ ان بے ضرر غباروں کی وجہ سے بغیر کوئی دھماکہ یا زلزلہ برپا ہوئے پورے کا پورا شہر لرز کر رہ گیا ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم امکان ہے جہاں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور تاریخ اپنے دامن میں ایک ایسا واقعہ بھی رکھتی ہے جس میں فضا کو رنگین کرتے ہوئے ان غباروں نے امریکہ کے ایک شہر میں ایسی ہلچل مچائی کہ ان کی بدولت ہونے والے حادثات میں لا تعداد جانیں بھی ضائع ہو گئیں۔ جی ہاں ناظرین، امریکہ کی ایک یونائٹڈ وے نامی این جی او نے اپنے ایک ایونٹ میں 20 لاکھ غبارے چھوڑ کر اگرچہ عوام کی توجہ حاصل کرنا چاہی، لیکن اس موقع پر فطرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جس نے اچانک پورے شہر میں زلزلہ برپا کر دیا۔ معزز ناظرین، یہ رسم دنیا ہے کہ مختلف کاروباری ادارے اور کمپنیاں اپنی تشہیر کے لیے ایسے انوکھے طریقے سوچتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے بہت کم وقت میں ان کو شہرت اور کامیابی حاصل ہو سکے۔ لہٰذا یونائٹڈ وے نامی این جی او کے پیش نظر بھی یہی بات تھی کہ یہ انوکھا تجربہ انہیں لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دے گا، جس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تقریب میں کم از کم 20 لاکھ غباروں کی مدد سے شہر کے اوپر ایک رنگین چھت بنائی جائے گی، جو اپنی انفرادیت کی بنیاد پر نہ صرف ان کی جلد اور تیز ترین تشہیر کا سبب بلکہ فنڈ ریزنگ کا بھی ایک بڑا ذریعہ ثابت ہو سکے گی۔ اس مقصد کے لیے اس این جی او کی انتظامیہ نے لاس اینجلس کی ایک کمپنی بیلون آرٹ کی خدمات حاصل کی، جس نے اس کی تیاری کے لیے 6 مہینوں کا وقت لیا۔ ناظرین اکرامی، ستمبر 1986 میں ہونے والے اس ایونٹ میں ہر 2 غبارے پھلانے والے کو سپانسرز $1 امریکی دینے والے تھے، جبکہ طے یہ پایا تھا کہ اس کے لیے ایک عارضی بڑا ہال بنایا جائے گا جس میں تمام ہوا بھرے غباروں کو اکٹھا کر کے ایک ہی وقت میں چھوڑا جائے گا، تاکہ اچانک ہی شہر کی فضا ان رنگ برنگے ہوا بازوں سے بھر جائے۔ اس ایونٹ میں نہ صرف طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد حصہ لے رہی تھی، بلکہ عام پبلک بھی ایک ہجوم کی صورت میں اسے ایک تہوار کی طرح منانے کے لیے موجود تھی، جس کی میڈیا کوریج کے لیے مقامی اور دیگر شہروں سے بھی میڈیا کے نمائندے خصوصی طور پر موجود تھے، جبکہ اس میلہ نما تقریب کی تشہیر بھی کچھ اس قدر جاندار انداز میں کی گئی تھی کہ موقع پر دور دراز علاقوں سے آنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شہر میں رونق معمول سے کہیں زیادہ تھی اور شاہراہوں پر گاڑیوں کی تعداد بھی یہ شہادت دے رہی تھی کہ آج کے دن یہاں کچھ نیا اور انوکھا ہونے والا ہے۔ صبح سے ہی مقررہ مقام پر لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو چکا تھا، جبکہ 2500 طلباء نے غباروں میں ہوا بھرنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ اچانک این جی او نے محکمہ موسمیات کی بتائی ہوئی خبر کہ آج کے دن تیز اور سرد ہوا کے چلنے کا امکان ہے، اس خبر کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا کہ غباروں کی تعداد کو 20 لاکھ سے کم کر کے 15 لاکھ کر دیا جائے، جبکہ انتظامیہ کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اس سے پہلے سن 1985 میں ڈزنی لینڈ کی 30ویں سالگرہ پر 10 لاکھ غبارے چھوڑنے کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس ریکارڈ کو بھی وہ توڑنا چاہتے تھے، لہٰذا موسم کی خرابی کے باوجود 15 لاکھ غبارے چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے شہر کے پبلک اسکوائر میں 250 فٹ بلند جو کہ عارضی ہال تیار کیا گیا تھا کو 15 لاکھ غباروں سے بھر دیا گیا۔ ہال کے ارد گرد انسانوں کا ایک بڑا سیلاب تھا جو کہ اس منفرد نظارے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ یونائٹڈ وے اس انوکھے تجربے سے کچھ حاصل کرنے کے بجائے ایک بہت ہی برے سانحے سے دوچار ہونے والی ہے۔ اگرچہ یہ بات بڑی ہی عجیب سی لگتی ہے کہ یہ بے ضرر غبارے بھلا کسی بڑی تباہی کا سبب کیسے بن سکتے ہیں، لیکن ناظرین، قدرت کے اپنے ہی فیصلے ہوتے ہیں جو کسی بھی معمولی چیز کو کسی بڑے حادثے کا سبب بنا سکتے ہیں۔ بالآخر وہ گھڑی بھی آ گئی جس کے لیے لوگ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اگرچہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اس دن نہ صرف تیز اور سرد ہوا بلکہ بارش کا امکان بھی تھا، مگر اس کے باوجود جب یہ رنگین دنیا اس حال سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی تو لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here they go. Lift off. Amazing. And the far end is up, and there they go, John. The Guinness Book of World Records has just been broken in Cleveland
وہ جوش و جذبات سے تالیاں بجاتے ہوئے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف لگائے ہوئے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہر کے اوپر رنگین غباروں کی ایک خوبصورت چھت ہچکولے لے کر منفرد مناظر تخلیق کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن افسوس ان مناظر کی عمر انتہائی مختصر تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد موسمی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ چونکہ یہ غبارے ہیلیم گیس کی مدد سے پھیلائے گئے تھے جس کا وزن عام ہوا کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بدقسمتی سے سرد ہوا سے ٹکرا جائیں تو پھر ان میں موجود مالیکیولز اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غبارہ اوپر جانے کے بجائے نیچے کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہی کچھ یہاں بھی ہوا اور وہ تمام غبارے جو کہ چند لمحے پہلے مسلسل پرواز کرتے ہوئے بلندی کی جانب محو سفر تھے، جب ٹھنڈی ہوا سے ٹکرائے تو نتیجتاً اپنی قوت پرواز گنوا بیٹھے اور زمین کی جانب اترنا شروع کر دیا۔ جبکہ بارش نے اس کھیل کو مزید آگ دکھائی، جس کے بعد لاکھوں غباروں سے تعمیر ہونے والی ہچکولے کھاتی چھت جب زمین پر گری تو شہر میں اچانک کھلبلی مچ گئی۔ ہر طرف ان رنگ برنگی تتلیوں کا ایک سمندر تھا جو کہ شہر کو ڈھانپ رہا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف زندگی کے دیگر معاملات تعطل کا شکار ہو گئے بلکہ سڑکوں پر چلنے والی ٹریفک بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ سڑکوں پر جا بجا بکھرے غباروں کی وجہ سے اور گاڑیوں کی ونڈو سکرین پر یہ غبارے گرنے کی وجہ سے گاڑیاں بے قابو ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، جس کی بدولت روڈ پر کئی حادثات رونما ہوئے، کئی جانیں ضائع ہوئیں اور شہر کو ناقابل تلافی مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ یونائٹڈ وے این جی او کے تمام تر خواب بھی موسم کے اس مذاق کی نظر ہو گئے اور این جی او کو لاکھوں ڈالرز کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس دن شہر کے ایئرپورٹ پر لاتعداد غباروں کے لینڈ کرنے کی وجہ سے کئی پروازیں بھی منسوخ کرنا پڑی، جبکہ اسی شہر کی ایک خاتون جس کو گھوڑے پالنے کا شوق تھا کہ جانور بھی اس اچانک آنے والی آفتاب سے بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے کئی گھوڑے خود بھی زخمی ہوئے، کئی لوگوں کو بھی زخمی کیا اور اس کے بعد اس خاتون نے یونائٹڈ وے پر بھاری ہرجانے کا دعویٰ کر دیا اور پھر مقدمے میں ناکامی کی صورت میں این جی او کو یہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا، اور یوں یونائٹڈ وے این جی او نے آئندہ اس قسم کی اشتہاری مہم کے لیے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔